میری بہن میرا ایک سوال ہے جو میں پہلے بھی کیا ابھی بھی کر رہا ہوں. جب میں مرید کیمپ میں گیا فل نالج میں، کیونکہ وہ پاکستان کے سارے اخباروں میں آیا، تقریر بھی میں، تب ہندوستان گورنمنٹ، ہندوستان میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی یا ہندوستان کی سول سوسائٹی یا میڈیا کو یہ خبر بھی کیوں نہیں بنی ہندوستان میں؟ تب کیوں خوش تھا ہندوستان؟ میری بات سنیں. اب میں نے بھوک ہڑتال کی جس میں میں نے اس کو نہیں بلایا، وہ اس میں خود آ گیا. اس وقت آپ نے کہا، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو سیوٹ کرتا ہے، ہاں جی یہ ٹھیک ہو رہا ہے، اس وقت آپ اس کو اپریشیٹ پیچھے سے کرتے ہیں. جب ایک بھوک ہڑتال ہے صرف، اس میں وہ آتے ہیں، اس وقت آپ شور مچاتے ہیں. کیا میں یہ نہیں پوچھ سکتا ہوں پھر ہندوستان سرکار سے بھی، یا جنہوں نے اس کو میڈیا والوں نے ایشو بنایا، کیا یہ ڈبل سٹینڈارڈز نہیں ہے؟ کیونکہ پھر تو اوفینس اس وقت سب سے زیادہ بننا چاہیے جب میں مرید کیمپ میں گیا، جب میں نے اس کے کیڈرز کو خطاب کیا. تو سر آپ یہ نہیں مانتے کہ حافظ سعید، جو کہ انڈین گورنمنٹ کہتی ہے کہ اس نے آرکیسٹریٹ کیا ہے پورا 26/11، تو کیا وہ اس کا ماسٹر مائنڈ ہے؟ انڈین گورنمنٹ کا یہ آفیشیل سٹینڈ ہے، آپ اس کو نہیں مانتے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا. آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہندوستان کے ایک جانے مانے صحافی گئے، وہ حافظ سعید صاحب کو ملے، ٹھیک. حالانکہ جب سے میں وہاں سے آیا ہوں میرا پاسپورٹ بھی گیا، تب تک میرا سب کچھ بند کر دیا گیا اور یہاں مجھے واپس آ کر جیل میں ڈال دیا. لیکن وہ جرنلسٹ بھی میسیج لے کر گیا تھا سرکار کی اس کے پاس. انہوں نے منع کیا ہے وہ کوئی میسیج. ارے میری بات تو سنیے نا. اب یہ آپ کہہ رہی ہیں، دیکھیے یہ آپ کہہ رہی ہیں، اگر میری بات سے اگر وہ گورنمنٹ کی نالج کے بغیر اس کے ساتھ اس نے ملاقات نہیں کی تو اس کا پھر وہی ہو جاتا ہے جو میرے ساتھ ہوا. یاسین صاحب سرکار کہہ رہی ہے انہوں نے نہیں بھیجا، پارلیمنٹ میں کہا ہے، جانے والا کہہ رہا ہے کہ میں سرکار کی طرف سے نہیں گیا تھا، آپ زبردستی اس کو سرکار کا نمائندہ بنا رہے. دیکھیے ایک سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ حافظ سعید جیسے آتنکوادی، کیا آپ کو لگتا ہے صلاح الدین جیسے لوگوں کو مارنے والے آتنکوادی وہ پیس پروسیس میں کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا. جب آپ کی جنگ بھی ہو جاتی ہے ملکوں کے ساتھ، آپ نے پاکستان کے ساتھ 3 جنگیں کی، اس کے بغیر بھی چھوٹی چھوٹی ہوئی، کرگل میں بھی، بارڈرز پہ بھی، لیکن پھر بھی آپ بات چیت کے راستے ڈھونڈتے ہیں. اس لیے جب کنفلکٹ ہوتے ہیں اس میں سب کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب بات چیت کا راستہ اپنایا جائے تو کوشش ہو اس میں سب لوگوں کو لانے کے لیے، تاکہ اس پروسیس کو کوئی سبٹاج نہ کر سکے، تاکہ یہ پروسیس کسی وائلنس کی نظر نہ ہو جائے. یاسین صاحب لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ حافظ سعید کی جگہ بات چیت کی ٹیبل پر نہیں، ہندوستان کی جیل میں ہونی چاہیے. دیکھیے میرا پہلا بھی یہ موقف ہے، اب بھی یہ موقف ہے. جیسے میں جب کہتا ہوں کہ ملیٹنٹ لیڈرشپ کی انگیجمنٹ ان دا ڈائلاگ، میں نے صرف کشمیری لیڈر جو صلاح الدین جس کو ہیڈ کرتے، میں نے حافظ سعید صاحب سے جب مرید کیمپ میں گیا، جب اس وقت پیس پروسیس چل رہا، میں اس میں تعاون مانگنے کی، اس میں ہمیں ان 2 ملکوں کو آگے بڑھنے دینا چاہیے پیسفل ایٹماسفیئر، نہ کہ میں اس کو یہاں بات چیت کرنے کے لیے لایا. کم سے کم اس بات کو تو اتفاق کرتے ہیں کہ وہ بات چیت میں ایسے لوگوں کو شامل نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے کشمیر اور کیا ان کے گناہوں کی سزا ان کو ملنی چاہیے؟ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں پروسیکیوشن ہو رہا ہے ٹھیک سے؟ دیکھیے جو پاکستان میں ٹرائل چل رہی ہے، ظاہر ہے ہندوستان اور پاکستان اس سلسلے میں زیادہ آپس میں بات کر رہے ہیں، اس لیے وہ ہندوستان ہی بتا سکتا ہے کہ اس سلسلے میں جو اس وقت وہاں ٹرائل چل رہی ہے اس کی نوعیت.